پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ، اور اس کے بعد یہ جو کتاب کے مصنف ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب، ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اور تمہیدی باتیں تو کل کچھ ہو گئی، تو ابھی آج دباچہ سے ہم شروع کریں گے، تو دباچہ پہ آ جائیں وقاص بھائی ذرا۔ تو ان میں ایسے بھی ساتھی ہیں جو کل کی نشست میں نہیں تھے اور آج نئے ہیں۔ جی میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اس کتاب کا بلکہ مختصر سے رسالہ یا مقالہ کا تعلق سیرت طیبہ علی صاحبہ الف الف سلام و تحیہ سے ہے، لیکن ارادتاً اس میں سیرت کے واقعات کو تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بجائے واقعات کے صرف نتائج سے بحث ایک خاص نقطہ نظر کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ ایسے حضرات جو سیرت کی کتابیں پڑھ چکے ہیں یا کسی ذریعہ سے ان کے مضامین سے واقف ہیں، اور بحمد اللہ مسلمانوں میں ایسوں کی کمی نہیں، ان کے لیے تو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، مگر خدا نخواستہ کسی کو اگر اس کا موقع میسر نہ آیا ہو تو اردو زبان میں اس کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ خصوصاً پچھلے چند سالوں میں قاضی سلیمان مرحوم منصور پوری نے رحمت للعالمین، چودھری نواب علی صاحب نے تذکرۃ المصطفیٰ، سیرت الرسول ڈاکٹر عبدالحکیم مرحوم نے النبی والسلام، اور آخر میں علامہ شبلی مرحوم اور ان کے جانشین برحق مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اردو زبان کو مضامین سیرت طیبہ سے مالا مال کر دیا ہے، تاکہ دوسری اسلامی زبانوں کو بھی اردو کی اس جامع، شگفتہ اور مستند کتاب کا ترجمہ کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں صاحب ایمان قریشی صاحب کی کوششوں کو بھی ایک امتیاز اس سلسلے میں صاحب ایمان قریشی صاحب کی کوششوں کو بھی ایک امتیاز حاصل ہے، اور یہ مقالہ بھی انہی کی فرمائش سے لکھا گیا۔ انہی بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو زبان میں سب سے زیادہ آسان تصنیف گویا سیرت نبویہ کی تدوین ہے۔ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہو جس میں اس موضوع پر بلند اور معمولی معیار پر ہر طرح کے رسائل اور کتابیں شائع نہ ہوتی ہوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مخلصوں کی پاک نیت نے ملک کے مذاق پر کافی اور گہرا اثر پیدا کیا ہے۔ بہرحال میری غرض فقط اس قدر ہے کہ بجائے واقعات کے صرف نتائج پر مطلع ہونے کے، یہ رسالہ جو چوتھی بار شائع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی مسلمانوں اور شاید نامسلمانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ ان اريد الا الاصلاح
मस्तताअत वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। तो ये इसका दिबाचा है जिसमें इन्होंने फरमाया है कि इनके पेश नज़र तफसीली वाक़यात नहीं हैं, बल्कि उन वाक़यात के खुलासे से कुछ बस नताइज निकालना चाहते हैं। तो इस किताब में आगे जा बजाय बात मिलेगी कि नहायत इख्तिसार के साथ सिर्फ इशारा करेंगे वाक़यात की तरफ, लेकिन नताइज बड़े उम्दा निकालेंगे उससे। मक्की ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन। यूं आने को तो सब ही आए, सब में आए, सब जगह आए, सलाम हो उन पर कि बड़ी कठिन घड़ियों में आए। लेकिन क्या कीजिए उनमें जो भी आया जाने के लिए आया, पर एक और सिर्फ एक जो आया और आने ही के लिए आया, वही जो आने के बाद फिर कभी नहीं डूबा, चमका और चमकता ही चला जा रहा है, बढ़ा और बढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ा चढ़ता ही चला जा रहा है। सब जानते हैं और सबों को जानना चाहिए कि जिन्हें किताब दी गई और जो नबूवत के साथ खड़े किए गए बरगुज़ीदों यानी मकबूलों, इस पाक ग्रोह में इसका इस्तेहकाक यानी हक सिर्फ उसी को है, और उसके सिवा किसको हो सकता है जो पिछलों यानी बाद वालों में भी इस तरह है जिस तरह पहलों में था। दूर वाले भी उसको ठीक उसी तरह पा रहे हैं और हमेशा पाते रहेंगे जिस तरह नज़दीक वालों ने पाया था, जो आज भी उसी तरह पहचाना जाता है और हमेशा पहचाना जाएगा जिस तरह कल पहचाना गया था। उसी के और सिर्फ उसी के दिन के लिए रात नहीं, एक उसी का चिराग है जिसकी रोशनी बेदाग है। वरना जिन्होंने नामों को खोया, क्या वो अपने हादियों के कामों की निगहबानी कर सकते थे? हमारे मुल्क में वेद की सूरत में अवतारों का काम पेश किया जाता है। नीचे अब इन्होंने हाशिए में वेद और अवतार का भी तफसील भी लिखी है। वेद कहते हैं कि हिंदू मत के मजहबी कुतब के मजमूए का नाम है, जो मुमकिना तौर पर 8वीं सदी कबल मसीह के दौरान ज़ब्त तहरीर में लाई गई। कदीम हिंदुस्तान के बारे में तमाम तर मालूमात वेदों की ही मरहून मन्नत हैं। मुतअद्दिद वेदों में से सिर्फ 4 वेद बाकी रह गए हैं। ऋग्वेद यानी हम्द व सताइश के गीतों का इल्म, सामवेद यानी नगमों का इल्म, मौजू शुदा गीत जो बरहमन कुर्बानी और दीनी मरासिम की अदायगी के वक़्त पढ़ा करते थे। यजुरीद कुर्बानी के तरीकों का इल्म, दुआ और राद और इबादतों का मजमुआ। अथर्ववेद जादू टूने के कायदे और मंत्रों का इल्म। अच्छा जी, इसके बाद अवतार। अवतार के माना खुदा की जानिब से उतारा हुआ, खुदा या देवता का इंसानी शक्ल में आकर लोगों की इस्लाह करना। मगर हिंदू मत में उमूमन अवतारों को खुदा यानी भगवान से अलहदा बशर नहीं, बल्कि खुद खुदा ही का रूप करार दिया जाता है, यानी भगवान खुद किसी शक्ल में वारिद होता है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में वेद की सूरत में अवतारों का काम पेश किया जाता है, लेकिन लापरवाहो, तुमसे जब उनके नामों का भी बोझ ना उठाया गया, तो हमें क्या दिखाते हो कि ये उनके कामों का पुश्तारा यानी बोझ, यानी जो जिनके ये इकट्ठे किए गए हैं मजमूए, उनके असल मुसन्निफिन का और वो उनका भी नाम भी महफूज नहीं है उनके तारीख में। तारीख के तहकीकी हाथों ने हिंदुस्तान के रहनुमाओं और उनकी उम्मतों के दरमियान जो अंधेरी खाइयाँ खोदी हैं और मुसलसल खुदती चली जा रही हैं, क्या अब आदमी के बस में है कि उनको पाटे यानी हमवार करे? किन पर उतरी, कहाँ उतरी, किन किन जबानों में उतरी, नज़म में उतरी कि नसर में उतरी, सदियों में उतरी या जुगों में उतरी? ये जुग कहते हैं ज़माने को, जग भी कहते हैं, जुग भी कहते हैं। जब इन तमाम बुनियादी सवालात पर, ऐसे सवालात पर जिनकी तहकीक के बगैर किसी चीज़ के होने ना होने का फैसला अटका हुआ है, तुम खुद जानते हो कि उन पर अंधेरा छाया हुआ है। बताओ कि शक की इन दलदलों में यकीन का कदम किस तरह उठाया जाए? अच्छा जी, नीचे नंबर 3 के हाशिए में लिखा है कि हुनूर के मुजव्वज़ा 4 ज़मानों यानी सतयुग, त्रेता युग,
دواپر جگ اور کل جگ میں سے ہر ایک زمانہ جگ کہلاتا ہے۔ تم ان سے اوجل ہو، وہ تم سے اوجل ہیں، پھر کس راہ سے تم ان کو تاکو گے، یعنی دیکھو گے، جن کو تاک کر تم چلنا چاہتے ہو، اور کس طرح وہ اپنے تئیں تمہیں دکھائیں جو اپنے دکھا کر تمہیں چلانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بدھ اور بدھ مت والوں نے تم کو ان سے توڑا ہو۔ ہاں جی، اب نیچے بدھ مت کی ذرا تشریح کر رہے ہیں کہ بدھ مت مذہب جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد سدھارت گوتم کی طرف منسوب ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں کپل وستو کے راجا شدھودن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سدھارت رکھا گیا۔ یہ عام طور پر بدھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا کے معروف مذاہب میں سے ایک بدھ مت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بدھ اور بدھ مت والوں نے تم کو ان سے توڑا ہو، حالانکہ سچ یہ ہے کہ بدھ سے بہت پہلے بھارت ورش یعنی بھارت کا علاقہ اور اس کے بچے اپنے اوتاروں یعنی خداؤں سے ٹوٹ چکے تھے، لیکن اپنی غلطی دوسروں پر اڑھانے کے لیے اس کی تہمت بدھ ہی کے ذمہ جوڑی گئی۔ اگر سوال یہ ہے کہ جن کو بدھوں نے اپنے بزرگوں سے توڑا، کیا ٹھیک اسی توڑ پر انہوں نے بدھسٹوں کو بدھ کے قدموں پر چھوڑا؟ اور آج اگر ویدک دھرم یعنی ویدوں کا مذہب کے حقیقی سرچشموں کا دنیا کو سراغ نہیں ملتا، تو کیا بجن سے ہی اسی طرح یقین کے ساتھ کوئی مہاتما بدھ کے اصلی نوشتوں یعنی تحریروں اور واقعی بچنوں یعنی فرمودات کا کہیں نشان دے سکتا ہے؟ ویدک دھرم اگر بالمیک کے قصوں اور مہابھارت کے افسانوں پر قائم ہے، تو اوہام یعنی خیالات کے جس مجموعے کا بدھ مت نام ہے، یا تحقیق کی نگاہ میں اس کی قیمت بھی اختراعی یعنی جھوٹی گڑی ہوئی کہانیوں سے زیادہ ہے؟ آج کس مورخ کے ذخیرے میں ایسا تیل ہے جس کے چراغ کی روشنی میں کپل وستو کا منی اسی شان میں نظر آئے جیسا کہ واقع میں تھا؟ اور آرین دھرم کی ہندی شاخ کی بربادی کا الزام تو بدھوں یا جینیوں کے سر تھوپا جاتا ہے، لیکن ایران کی سرزمین میں وہ آگ کس نے لگائی جس میں زرتشت اور اس کے سارے کارنامے ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو گئے؟ آج جب بیچارے زرتشترا کے وجود میں بھی شک پیدا کیا جاتا ہے اور مورخین کی اکثریت کو اس وجود کو فرضی اور وہمی ثابت کرنے پر اصرار ہے، تو انصاف کرو کہ اس کے لائے ہوئے دین کا اب کون اقرار کر سکتا ہے؟ اچھا، اب ذرا یہ حاشیے 2-3 رہ گئے، یہ پڑھ لیں درمیان میں۔ جی 29 نمبر صفحے پہ ہے، نمبر 2 کہ انڈیا کا تاریخی نام جو سنسکرت ادب میں ملتا ہے وہ بھرت ورش یا بھرت کھنڈ ہے، جو کہ راجہ بھرت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہندو کی ایک مذہبی کتاب پران کے مطابق ایک معروف راجہ بھرت یا بھارت نے شمال کے 7 علاقوں کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کی اور مملکت ایک بڑی طاقت بن کر علاقے میں ابھری۔ اس دور میں راجہ بھرت کا مقبوضہ علاقہ جو کہ موجودہ بھارت سے کافی چھوٹا تھا کا نام جمبودوپیا تھا، اور اس راجہ کے مرنے کے بعد ہندوؤں نے اس علاقے کو بھرت ورش یعنی بھرت کا علاقہ کہنا شروع کیا۔ موجودہ بھارت اسی بھرت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ نمبر 3 پہ بدھ مت اور ہندو مت کے درمیان شدید اختلاف اور لڑائی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر بدھ مت ہندو مت کی تعلیمات کا رد عمل ہے۔ سدھارت گوتم بدھ نے جب دیکھا کہ پرانا ویدک دھرم ذات پات کے بندھن کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو چکا، تو اس نے اس مذہب کے خلاف آواز بلند کی۔ اس نے کہا کہ شودر اور برہم میں کوئی فرق نہیں، سب انسان ہیں اور ان کے حقوق برابر ہیں۔ مہاتما بدھ کی تبلیغ سے دیکھتے ہی دیکھتے ہندو دھرم کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی۔ نمبر 4 بالمیک کا ذکر تھا۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مصنف کا نام مہارشی گرو بالمیک سوامی ہے۔ رامائن سنسکرت لفظ ہے بمعنی رام کی سرگزشت، اور سنسکرت کی ایک طویل رزمیہ نظم جس میں ہندوؤں کے اوتار رام چندر جی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 30 پہ ہے مہابھارت۔
مہابھارت ہندوستان کی قدیم اور طویل ترین منظوم داستان جنگ ہے جو کوروں اور پانڈووں کے درمیان کرو کشیتر کے مقام پر ہوئی تھی اور 18 روز جاری رہی تھی. اسے ہندو مت کے مذہبی صحائف میں معتبر حیثیت حاصل ہے. جی نمبر 2 کپل وستو کا تھا. جی بدھ مت کے بانی سدھارت گوتم بدھ کو کپل وستو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کپل والا. کپل وستو دامن ہمالیہ کے اس شہر کا نام تھا جہاں بدھ پیدا ہوا تھا، اور اس کے باپ کا یہی شہر اس کے باپ راجا شدودن کا پایا تخت بھی تھا. یہ شہر بدھ کا دارالحکومت تھا. قرآن مجید میں انبیاء صالحین کے ذکر میں ایک ذوالکفل کا بھی آیا ہے. صالحین کے ذکر میں ایک ذوالکفل کا بھی آیا ہے. مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل کے نام میں مختلف اقوال ہیں اور ان میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے. کیا اس صورت میں اگر کفل کو کپل کا مورب ٹھہرا کر یہ کہا جائے کہ کپل والا ذوالکفل کے معنی ہے جیسا کہ بعض کا خیال ہے، تو روایتاً اس کے رد کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. مذہبی دنیا کا اتنا عظیم انقلابی وجود جیسا کہ بدھ تھا، قرآن میں اگر اس کا ذکر ہو تو کیا تعجب ہے، خصوصاً اسلام سے اس کا جو تعلق ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا. یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے. اچھا اس مولانا گیلانی کی اس رائے پہ انہوں نے جو مرتب ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے پیش کی ہے کہ مولانا گیلانی کی مذکورہ رائے جمہور علماء امت کے خلاف ہے. چنانچہ مولانا حفظ الرحمان سید ہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے معاصر کی عجیب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا. آگے لکھتے ہیں کہ ہم تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے، تو صرف اس لیے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل ایسی بات چونکہ کسی نے نہیں کی کہی اس لیے قابل رد ہے. مزید لکھتے ہیں پس اگر قرآن عزیز کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید اکتشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے باعث انکار نہیں بلکہ مخالفین و معاندین پر مزید حجت و دلیل ہے. لیکن اس اقرار حقیقت کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعہ کے متعلق اگر ایک شخص محض ایک مذمومہ قیاس و تخمین سے بے دلیل کوئی دعویٰ کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے. چنانچہ ذوالکفل کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اچھا جی آگے 31 نمبر صفحہ آگے جو اور آرین دھرم کی ہندی شاخ کی بربادی کا الزام تو بدھوں یا جینیوں کے سر تھوپا جاتا ہے، لیکن ایران کی سرزمین میں وہ کس نے لگائی جس میں زرتشت اور اس کے سارے کارنامے ہمیشہ کے لیے جل کر بھسم ہو گئے. تو حاشیہ نمبر 1 میں ہے آریائی ادیان وہ مذاہب ہیں جن کی ابتدا آریائی قوم میں ہوئی. آریائی ان اقوام کو کہا جاتا ہے جو تقریباً 2500 سال قبل مسیح وسط ایشیا سے چراگاہوں کی تلاش میں نکلی اور ایران کو پامال کرتی ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں وارد ہوئی اور یہاں کی قدیم مہذب قوموں کو جنوب کی طرف دھکیل کر خود ملک پر قابض ہو لیا خود ملک پر قبضہ کر لیا. آریاؤں کے کچھ قبیلوں نے یورپ کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے. آریہ سفید رنگ، دراز قد اور بہادر تھے. کردار کی بلندی اور تنظیم کی صفات میں موجود تھیں. ابتدا میں ان کا پیشہ غلبانی تھا جو رفتہ رفتہ کھیتی باڑی میں تبدیل ہو گیا. نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے. دودھ، مکھن، سبزیاں اور اناج عام خوراک تھی. میلوں اور تہواروں میں مرد عورتیں آزادانہ شریک ہوتے تھے. سورج، آگ، پانی، بادل اور دیگر مظاہر قدرت کی پوجا کی جاتی تھی. دیوتا کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کا رواج تھا. آریائی مذاہب کو 2 اقسام میں بانٹا جاتا ہے. نمبر 1 ویدک، نمبر 2 غیر ویدک. ویدک مذہب کو عام طور پر ہندو مت اور برہمنیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ غیر ویدک مذاہب میں سکھ مت، بدھ مت اور جین مت وغیرہ شامل ہیں. ہندوستانی تہذیب ازمینہ وسطیٰ میں شائع کردہ ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد بیان بدھ مت اور جین مت. دراصل اس کے لیے میری کتاب الکتاب کا انتظار کیجیے جس میں قرآن کی تاریخی استواری و وثاقت کا مقابلہ دیگر ادیان کی بنیادی کتابوں کی روایتی حیثیت سے کیا گیا ہے. یہ قرآن کے پہلے جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر ہے. اب یہ کتاب بھی الگ سے چھپ چکی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. نمبر 2 جین مت بھی بدھ مت کا ہم اثر مذہب ہے. یہ ہندو مت میں پائی جانے والی ذات نظام کے خلاف ہے. مہاویر اس مذہب کے بانیوں میں اہم مقام رکھتا ہے. مہاویر کے زمانے سے ہی اس میں 2 فرقے بن گئے تھے.
ایک دگمبر، دوسرا شویتمبر۔ بھارت کے صوبے گجرات میں ان کی اکثریت ہے، جبکہ ممبئی میں ان کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے۔ جین مت خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتا، ان کا کہنا ہے کہ جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے۔ دنیا میں ہر چیز جاویدانی ہے، روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں، اگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کی مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ نروان یعنی روح کی سمسار یعنی جنموں کے سلسلہ سے آزادی حاصل کرنے کو نروان کا حاصل کرنا کہتے ہیں۔ جانوروں کا ہلاک کرنا، درختوں کو کاٹنا، حتیٰ کہ پتھروں کو توڑنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ جی کافی ہے جی اتنا۔